نعمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا۔ جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں اس سیگمنٹ میں۔ آپ ٹیلی فون نمبر بھی آپ کی اسکرینس پر آ رہا ہے، آپ لوگ سوالات بھیجتے ہیں۔ جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب، ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائیں، بہت شکریہ۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ آغاز یوں کرتے ہیں، جو کہ دو مناسبتیں بھی ہیں کہ اب وہ طاق راتوں کا بھی آغاز ہو گیا ہے، کل پہلی طاق رات منائی، آج کا دن حضرت علی سے ہی منسوب، تو اس متعلق سے بھی آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ پہلے تو اگر چونکہ اب طاق راتوں کا آغاز ہو گیا ہے، لوگ اعتکاف میں بیٹھنے والے تو خیر وہاں بیٹھ گئے، تو اگر اس عنوان سے بتا سکیں، یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب ان راتوں کی مناسبت سے بھی اور اس میں کرنے والے اعمال کی مناسبت سے اگر یہ بتا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح۔ اگر اس امر کو دیکھیں تو یہ تو قریب بواجب ہے کہ اس کو تلاش کرنا چاہیے اور اس میں عبادات اختیار کرنی چاہیے۔ صحیح۔ اور اللہ تعالیٰ نے 83 سال 4 ماہ سے زیادہ اس رات میں عبادت کو افضل قرار دیا ہے، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس رات کے حصوں کو مختلف عبادات میں بانٹ دیا جائے۔ صحیح۔ تنوع اس کو کہتے ہیں کہ مختلف اقسام کی عبادات اختیار کی جائیں تاکہ ایک قسم کی عبادت سے نفس کا کوفت محسوس نہ کرے۔ صحیح کی فطرت ہوتی ہے، آپ قرآن پڑھتے جائیں گے کچھ عرصے بعد ایسا ہو جائے گا، تو تھوڑا جیسے مغرب کے بعد سے لے کر اور طلوع فجر تک تقریباً یہ پوری رات کا وقت ہوگا، تو اس میں ڈیوائیڈ کر لیں مختلف امور۔ اس میں ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ نوافل تو آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، تھوڑا سا چینج کریں، جو سابقہ زندگی کی قضا نمازیں ہیں جیسے ان کو ادا کر لیں۔ اسی طریقے سے کچھ علم دین سیکھنے کا معاملہ بھی کریں، یہ بہت افضل عبادت ہے علم سیکھنا۔ نبی کریم نے اپنے حبیب کو اس وصف کی زیادتی کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا، قل ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کے علاوہ پھر قرآن پڑھیں تو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ مفہوم سمجھ میں آئے، مقصود الہی سمجھ میں آئے، اور اسی طریقے سے کلمہ پاک ہے، دیگر اس کے ذکر الہی۔ اور اگر خدا نخواستہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو سو جائیں، اس رات کو ضائع نہ کریں، اس رات کو باہر کرکٹ نہ کھیل کر لوگوں کی زندگیاں خراب نہ کریں، ان کی نیندیں خراب نہ کریں، گھر والوں سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پر بیٹھ گئے، کوئی الٹی سیدھی چیزیں دیکھنا شروع کریں، یہ طرح کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں بس، وہ ان کی سنجیدہ تو ہوتے نہیں ہیں۔ تو کم از کم امام غزالی فرماتے ہیں یہ گناہ گار کو چاہیے کہ نیکی نہ کر سکے تو کم از کم سو جائے تاکہ اتنی دیر شیطان اس سے کوئی گناہ نہ کرے۔ اور یہ اس میں کیا کوئی مخصوص درجہ بندی ہے اعمال کے حوالے سے کہ اس رات سب سے بہترین عمل کرنے والا یہ ہے، ایسا ہے، یا بس جس طرح آپ نے مختلف بتایا وہ اسی اعتبار سے ہیں؟ دیکھیں اللہ کا کلام سب سے افضل ہے، تو قرآن سے متعلق ہم اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ بہت افضل ہے، لیکن حقیقتاً وہ عمل آپ کے لیے بہتر ہے کہ جس میں آپ کی طبیعت کی رغبت ہو۔ اب زبردستی آپ نے کہا میں 5000 دفعہ کلمہ پڑھوں گا میں، اب وہ بیٹھے ہوئے بور ہو گئے، نیند آ رہی ہے، جھونکے لے رہے ہیں، ٹائم دیکھ رہے ہیں کتنا ہو گیا ہے، تو ایسا مطلب عبادت سے کم حق ہو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ واہ واہ واہ، صحیح، بالکل قبلہ اس پہ آپ بھی بتائیے گا۔ اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا ہو سکے انسان ان آخری ساعتوں سے استفادہ کرے، یہ ڈھلتی ہوئی پگھلتی ہوئی ساعتیں ہیں، یہ لمحات ہیں کہ جو گزر جائیں گے۔ الفرصت تمر مر السحاب، فرصت کے لمحات گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کس طرح سے آسمان پر بادل آ کر کب چلے گئے معلوم بھی نہیں ہوتا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ ماہ مبارک ختم ہو جائے گا، سب رونقیں، تو کہاں پھر یہ ساعتیں واپس لوٹ کر آئیں گی۔ اور انہی میں اگر انسان کو پتہ چل جائے، یعنی فرض کیجئے کہ یہ پتہ چل جائے کہ ان پھولوں کے درمیان ہی کوئی ہیرا موجود ہے، تو انسان تلاش کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کرے گا۔ اسی طرح سے اگر ان شبوں کے اندر جو پھولوں کی طرح سے شبیں ہیں اور انہی کے اندر ایک شب ہیرے کی طرح سے جگمگاتی ہوئی شب قدر ہے، تو اس کو تلاش کرنے کا تو مطلب یہ ہے نا، ٹو میک دا موسٹ آف اٹ، کہ جتنا ہو سکے اس سے استفادہ کرو، فائدہ اٹھاؤ۔ اس میں ایک ایک عمل ہزار گناہ، 1000 مہینوں سے زیادہ، صرف 1000 گناہ نہیں، 1000 مہینوں سے زیادہ افضلیت رکھنے والا ہے۔ تو انسان کے لیے بڑی ایک گولڈن ریئر اپارچونٹی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ اعمال وہ سارے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی اس لیے کہ یہ بھی کوئی انسیڈنس ہے، ہمارے یہاں بھی ایک باقاعدہ علماء کے اقوال کے اندر اس کی بڑی تاکید آئی ہے کہ شب قدر میں عام طور پر ذہن نوافل کی طرف جاتا ہے، نماز پڑھیں، انسان کا ذہن دعا کی طرف جاتا ہے، مباحثہ علمی کی طرف نہیں جاتا، لیکن یہ کہ مباحثہ علمی کو باقاعدہ اعمال کے اندر سر فہرست شمار کیا گیا۔ اچھا، ورنہ صحیح کہنا، تاثر یہ ہے کہ بھائی ابھی تو آج کی رات تو نمازیں پڑھو، یہ تو چلتا رہے گا، یہ تو ہو جائے گا، لیکن آپ دونوں بتا رہے ہیں کہ فقہی اعتبار سے بھی باقاعدہ اس کی تاکید ہے۔ علماء بہت تاکید کرتے ہیں
کہ اس شب کی ان ساعتوں کا ایک حصہ تو لازماً انسان مخصوص کرے اس کام کے لیے کہ جس سے اس کا علم بڑھے، اس کی معرفت کے اندر اضافہ ہو، کچھ فہم حاصل کرے۔ بہت ساری چیزیں ہیں نا، ہم کہتے ہیں نوکری پہ جاتے ہیں وقت نہیں ملتا، لیکن یہاں ٹائم موجود ہے۔ اب آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے یا شب کے اندر بیٹھ گئے، گھر کے اندر بیٹھ گئے، کتاب اٹھائیے یا کسی جاننے والے سے، صاحب علم سے ایک مباحثہ کر لیں۔ فون کا یہ فائدہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان سے یا آج کل کے دور میں مثال کے طور پر آپ نے کوئی یوٹیوب پر کوئی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھ لی، کسی سورہ کی تفسیر دیکھ لی، ہے نا، کوئی فقہی موضوع ہو سکتا ہے، کوئی اخلاقی موضوع ہو سکتا ہے، کوئی تاریخی موضوع ہو سکتا ہے، ہر وہ چیز جو انسان کے لیے عبرت کا باعث بنے، اس کے لیے فیوچر کی راہوں کو دینی اعتبار سے روشن کر دیں، انلائٹنمنٹ اس کے اندر آ جائے تو بہت اچھا ہے۔ کیا بات ہے، زبردست۔ صدقے کے اعتبار سے ہے ویسے بہت کیا؟ تاکید ہے، اچھا، بہت تاکید ہے۔ یعنی عام دنوں میں جو صدقہ دیا جائے گا اور ان شبوں کے اندر جو صدقہ دیا جائے گا، پھر اگر احتمالاً وہ شب قدر بھی ہو، تاک راتوں میں اس کا شمار ہوتا ہو، کیا کہنا، ظاہر ہے کہ ان سب کا ثواب ملٹیپلائی ہوتا چلا جائے گا۔ تو صدقے کو تو بالکل بھی نہ بھولیں۔ یہ ساری وہ بنیادی چیزیں جو عام طور پہ انسان کیا کرتا ہے، اس رات میں تو تاکید در تاکید در تاکید کے ساتھ اس کام کو انجام دیں۔ کیا بات ہے، جزاک اللہ۔ کیا کہنا، کیا کہنا قبلہ؟ آج کے دن کی دوسری مناسبت اس حوالے سے کہ حضرت علی سے ظاہر ہے منسوب آج کا دن۔ جی بالکل، کل ہم پروگرام کر رہے تھے، انہوں نے کہا حضرت علی کا تعارف پیش کریں۔ اچھا، میں نے کہا آپ اس ہستی کا تعارف وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم کچھ کہتے ہیں تو ہمارا تعارف ہو جاتا ہے ان کے سطح واہ میں۔ واہ واہ، کیا کہنا، وہ تعارف کی محتاج تو نہیں، واہ واہ، اتنے ان کے فضائل ہیں کہ آپ جمع کرتے چلے جائیں تو صحیح بات ہے کہ سالوں سال گزر جائیں، اور ان کے تشریحات پہ آ جائے تو صدیاں گزر جائیں۔ لیکن چند عرض کرتا ہوں برکت کے لیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ انت منی و انا منک، اے علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ اسی کئی توجیحات بیان کی ہیں، لیکن یہ اپنائیت اور محبت کا زبردست اظہار ہے۔ اسی طرح من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اسی طرح نبی کریم، اگر ہم بعض ایسے فضائل ہیں کہ جب وہ حضرت علی سے وابستہ دیکھتے ہیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی آپ کا مقابل نظر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مثلا سب سے بڑی فضیلت کہ آپ کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوا، ہر ایک کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، اور نبی کریم کے لیے یہ بہت ہی بڑی مطلب یہ حضرت علی کے لیے باعث فخر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک باعث امتیاز کہ آپ کی نسل پاک آپ کی صاحبزادی سے چلی، اور یہ بہت بڑا شرف ہے۔ پھر آپ کے جو آپ کی شجاعت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ مختلف روایتیں 8 سال، بعض نے 10 سال میں کہا کہ آپ نے ایمان قبول کیا۔ نبی کریم نے اعلان نبوت فرمایا، پھر 13 سال مکی زندگی، اگر 10 سال کی روایت لیں تو 23 سال تقریباً آپ مکے میں ہیں۔ بھرپور نوجوانی کا عالم ہے، اور اس پرہیبت ماحول کے اندر حضرت علی کا جم کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا رہنا، اور اول اسلام کے اندر نبی کریم کی طرح سے حوصلہ افزائی اور اسلام کے لیے تقویت کا باعث بننا بہت زبردست چیز ہے۔ اور ایک آخری عرض کہ جب سرکار ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو حضرت علی سے فرمایا کہ آپ میرے بستر پہ لیٹ جائیے گا اور صبح یہ امانتیں لوگوں کے حوالے کر دیجیے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں جس رات بھی سویا مجھے خوف رہا شاید میری زندگی کی آخری رات تو مجھے صبح دیکھنا نصیب نہ ہو، لیکن اس رات میں انتہائی پرسکون سویا کہ مجھے کامل یقین تھا جب نبی نے فرما دیا میں صبح تک مر نہیں سکتا ہوں۔ اس سے ہمیں بھی ذرا درس حاصل کرنا چاہیے کہ مولا علی ہر رات یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید میری زندگی کی آخری رات، اور ہمارے منصوبے اتنے صدیوں کے بنے ہوتے ہیں، ہم اپنی موت کو بالکل یاد نہیں کرتے بلکہ تذکرہ موت کو قابل نفرت سمجھتے ہیں۔ ذرا مولا علی کے طرز کو دیکھیں کہ ہر رات کو آخری سمجھیں گے تو اپنے معاملات کو سمیٹ کر رکھیں گے اور آخرت کی تیاری بھرپور کریں گے۔ اس روش پر بھی چلنے کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ قبلہ، کیا کہنا بھائی، سبحان اللہ۔ اور واقعاً اس دن کے حوالے سے اتنا عمدہ بیان۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی آیتیں اور اس کی تشریحات کے ساتھ کہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ حکم ہوتا ہے پیغمبر اکرم کو کہ اپنے عشیرہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ پیغام پہنچائیے، ان کو انذار کریں۔ تو پیغمبر اکرم نے اس دعوت کے اہتمام کے لیے بھی جس کا انتخاب کیا ہے وہ مولا کائنات ہے۔ مولا کائنات نے پیغمبر اکرم کی نمائندگی کرتے ہوئے ہر ایک تک وہ پیغام پہنچایا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا بھی مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ شب ہجرت کا واقعہ ہے، تو قرآن مجید کی وہ آیت نازل ہوتی ہے کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، کہ لوگوں میں ایک یہ بھی تو ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے۔ تو یہ تعبیر جو ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ نفس کو بیچ کر مرضی پروردگار کو خریدنا، یہ خود سمجھاتا ہے کہ کیا مرتبہ اور کیا مقام ہوگا۔ حلیۃ الاولیاء کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر اس حوالے سے بڑی تشریحات آئی ہیں کہ پروردگار عالم نے جناب جبرائیل کو اور جناب میکائیل کو اس موقع پر نازل کیا کہ ایک پیغمبر مولا کائنات کے سرحانے اور ایک ان کے پائنتی
ان کی حفاظت کے اوپر مامور ہو، اور ان کے الفاظ بھی ہیں کہ بخن بخن یا ابن ابی طالب، کہ کیا کہنا ابو طالب کے فرزند، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے اس عمل کے اوپر خدا ملائکہ کے درمیان فخر و مباحات کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم نے قباء کی وادی میں باقاعدہ مولا کا انتظار کیا، جناب سیدہ اور دیگر جو گھر کی خواتین ہیں، جناب بنت اسد وغیرہ، ان سب کو لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم قباء کی وادی سے یثرب میں داخل ہوئے، اور وہاں پر لوگوں کے استقبال کو پیغمبر اکرم نے رسپونڈ کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، پیغمبر اکرم کی وہ صاحبزادی کہ جو پیغمبر اکرم کے لیے عزیز بھی ہے، معزز بھی ہے۔ عزیز تو ہر بیٹی ہوتی ہے، مگر معزز اس اعتبار سے کہ پیغمبر اکرم خود کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے، تو ان کے لیے انتخاب کیا ہے، تو ان کا جو کفو قرار دیا وہ مولا کائنات کو قرار دیا، اور جس کے حوالے سے امام شافعی کے وہ بڑے معرکۃ الآراء اشعار ہیں کہ الا ما وحتی متی وآتب فی حب ھذا الفتى، کب تک اور آخر کب تک مجھے معطوب کیا جائے گا اس جوان کی محبت میں، میں ایسے علی کا دیوانہ نہیں ہوں۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں میں ایسے علی کا دیوانہ نہیں ہوں۔ حل زوجت فاطمہ غیرہ، کیا زہرا کا شوہر ہونے کا شرف علی کے سوا کسی اور کو بھی حاصل ہوا؟ وفی غیر ہی حل عطا، اور کیا سورہ حل عطا کسی اور کے لیے بھی آیا؟ یعنی اہل علم جانتے ہیں کہ حل عطا کا یہ استعمال 2 مرتبہ ترکیب کے اعتبار سے، ایک عنوان علم کے سورے کے لیے اور ایک مرتبہ اس کو بطور فعل کے استعمال کرنا، کیا خوبصورت الفاظ کا چناؤ ہے اور کیا ترکیب ہے۔ لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ اسی کے اندر امام شافعی نے ایک اور جو فضیلت ہے اس کی طرف بھی متوجہ کیا کہ سورہ دہر اور سورہ حل عطا، اس میں جو پروردگار عالم نے قصیدہ پڑھا ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ یہ وہ ہیں کہ جو بھوک کے باوجود محبت پروردگار سے سرشار ہو کر مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، اسیر کو کھلاتے ہیں، اور پھر ان کا جو قول اور ان کا جو خیال ہے لفظوں میں ڈھل کر یوں آتا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی محبت میں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے معاوضے کی بھی طلبگار نہیں ہیں، ہم تو تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ جب کھلایا خدا کے لیے تو خدا ہی ہے کہ جو قدردانی کرنے والا ہے، خدا ہی ہے کہ جو جزا دینے والا ہے۔ اور پھر غدیر خم کا وہ اعلان کہ من کنت مولا ہو فھذا علی مولا، اور مباہلہ کا میدان ہو تو انفسنا و انفسکم میں نفس پیغمبر اکرم کا جن کو قرار دیا گیا وہ مولا کائنات تھے۔ کیا کہنا کیا مطلب آخری بس، اور آج ظاہر روز شہادت، اور وہ ہم نے جو واقعہ سنتے ہیں کہ دوران نماز ہی، تو ہم ایک طرف سنتے ہیں کہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ایک آدمی کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں، ظاہر کوئی کمپیریزن نہیں، کہ جو اتنا شجاع، دلیر، خیبر و خندق، لیکن وہی جب جہاں نماز پر ہے، مصلی پر ہے، تو ہم علماء سے سنتے پڑھتے ہیں کہ خوف خدا سے گویا ایسے۔ اب یہ تو وہ ہستی ہیں جن سے کوئی خطا کا تو ہم نہیں کہ مطلب کانسیپٹ، تو بس ذرا اس عنوان سے آخر ہے بس کہیے گا بس۔ جی بالکل، دیکھیں اللہ نے تو واضح اعلان فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ اہل بیت اللہ نے ارادہ فرما لیا، اور جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرما لے وہ فوراً ہو جاتی ہے، یہ نہیں تو ہو گیا کہ آپ کو ہر گندگی سے پاک و صاف فرما دیا، اور حضرت ماشاءاللہ اہل علم میں سے ہیں، اتنا ہی کہنا کافی تھا، یہ گندگی سے پاک فرما دیا، لیکن آگے وہ یطہرا تطہیرا بیان فرما کے اس کی تاکید، اور پھر یطہرا کے بعد تطہیر، پھر مصدر لا کر مصدر اس کی تاکید، مزید اتنی تاکید، تین دفعہ اس میں بیان فرمایا کہ ہر قسم کی گندگی سے محفوظ۔ اچھا، یہ محفوظ کرنا 2 طرح ہوتا ہے، ایک ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے جسم پہ گندگی رکھی ہے، میں نے اس کو صاف کر دیا، یہ، اور ایک ہے گندگی قریب ہی نہ آ سکے، یہ والا مفہوم ہے کہ آپ کے پاس تو گندگی آ ہی نہیں سکتی۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ ہر طرح جو سوچ ہے، فکر ہے، آپ کی قوت فیصلہ ہے، آپ کے معاملات ہیں، آپ کی جو بھی تدابیر ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے خطا سے اور دیگر چیزوں سے محفوظ فرمایا۔ اب ایسی ہستی کو مارنے والا کتنا بڑا، سرکار نے فرمایا 2 شخص بہت اشقا ہوئے، ایک وہ جنہوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، اور ایک حضرت علی کے یہاں ہاتھ پھیرا سرکار نے جب زندگی میں بیان فرمایا، ایک وہ جو آپ کے یہاں ضرب لگائے گا، وہ شقی ترین اشقا ہوگا۔ تو یہ اتنی بدبختی والا معاملہ، اور اتنی عظیم ہستی، اتنا عظیم سرمایہ، علمی سرمایہ، حکمت کا، سرکار نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، علی ان کا دروازہ، ایک جگہ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، اور دروازے سے اندر آدمی داخل ہوتا ہے، اس دروازے کو آپ نے گرانے کی ناپاک کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ایسی سوچوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہدایت ان کی قسمت میں نہ ہو تو ان کو ختم فرمائے۔ بس آخری اگر کچھ آپ بس ہم تو یہی کہیں گے کہ جو مولا کا جو وصیت نامہ ہے اسی کے اوپر انسان اگر غور کرے کہ امیر المومنین نے اس کے اندر بھی یہ کہا کہ دیکھو میں یہ نہ دیکھوں کہ تم میرا نام لے کر
کسی اور کو قتل کرنا شروع کر دو، لوگوں کے درمیان خون کی ہولی کھیلتے پھرو، بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ اگر میری اس ضربت کے نتیجے میں شہادت ہو بھی جاتی ہے تو ضربتاً بضربتاً میرے قاتل کو ایک ہی ضرب لگائی جائے گی اور کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ خود انسانی جان کے احترام کے حوالے سے مولا کائنات کا بہت بڑا پیغام ہے۔ اور پھر اس کے بعد نماز کے بارے میں وصیت، قرآن کے بارے میں وصیت، رشتہ داروں کے بارے میں وصیت، تواصل، تبادل، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھا کرو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہا کرو، توڑنے کی کوشش مت کرو، جوڑنے کی کوشش کرو۔ بہت سارے مشترکات ہوتے ہیں، محبتیں ہیں جن کو بانٹنے سے فاصلے کم ہو سکتے ہیں، ان فاصلوں کو کم کرو، فاصلوں کو بڑھاؤ نہیں۔ جزاک اللہ، بہت بہت نوازش، بہت شکریہ دونوں علماء کرام کا، بہت شکریہ۔ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آج کے دن کی مناسبت سے ایک اور سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔